نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں غزوہ خیبر کے واقعات مکمل ہوئے۔ ابھی اس کے ساتھ منسلک ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام حجاج بن اللات سلمی۔ یہ بڑا ہی پیسے والا امیر تاجر آدمی تھا، اور اس کی تجارت جو تھی وہ مکے والوں کے ساتھ تھی۔ اس کو بنی سلیم میں سے زمین میں سے ایک سونے کی کان ہاتھ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک دولت مند بن گیا اور مشہور تاجر بن گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا تو آپ نے خیبر کو فتح کر لیا تھا اور مدینۃ العالیہ میں آ چکے تھے۔ اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اسلام قبول کیا، آپ کی بیعت کی، اور ساتھ ہی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مکے والوں کے پاس، لوگوں کے پاس میرا کافی پیسہ رہتا ہے، اور میری امانتیں ان کے پاس ہے، اور میری جو بیوی ہے وہ بھی انہی میں سے ہے، اور اس کے پاس بھی میرا بہت مال و دولت پڑا ہوا ہے۔ تو میں وہ چاہتا ہوں کہ میں مکے میں جاؤں تو کسی طرح اپنے وصولی کر لوں۔ اگر مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے وہ ایک پائی واپس نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ایک اجازت بھی چاہوں گا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں اپنا اسلام ظاہر نہ کروں، اور مجھے کچھ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بھی اگر بات کرنی پڑے تاکہ میں ان سے اپنا سامان لے لوں تو مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی اور آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ تو حجاج جو تھا وہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ ایک منزل ہے بیضا، وہاں جب پہنچے تو قریش کے لوگ بھی وہ نکلے ہوئے تھے تاکہ خیبر کا حال احوال کسی سے معلوم کر سکیں۔ تو ان کے ساتھ تو روابط تھے، تو پہچان لیا، اور حضور علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ محمد علیہ السلام کی کوئی اگر آپ کو خبر ہے تو بتائیں۔ تو حجاج کہنے لگا کہ میں وہاں سے تو آ رہا ہوں، میں خیبر سے تو آ رہا ہوں، میں تمہیں بہت اچھی خبر دیتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی، اور وہ خبر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے متعلق کہا کہ محمد کے لوگ جو ہیں وہ کافی مارے گئے ہیں خیبر میں، اور محمد علیہ السلام اور کچھ صحابہ قید ہوئے ہیں۔ تو خیبر والوں نے فیصلہ پہلے کیا کہ ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام چونکہ قریش سے ہیں، مکے سے ہیں، تو ان کو جا کے قریش کے حوالے کرتے ہیں کہ قریش خود ہی ان کو قتل کر دیں۔ تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے مکے والے، اور حجاج سے پہلے جا کر واپس بہت جلدی جا کے مکے میں پہنچے تاکہ یہ خبر جو ہے وہ سنائیں، اور مکے والوں کو جا کے خبر بتائی کہ نبی علیہ السلام قید ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے خیبر والے یہاں مکے لے آ رہے ہیں۔ تو یہ خبر ایسی تھی کہ مکے والوں جو مشرک تھے، حالانکہ ابھی تو صلح کر چکے تھے، لیکن اندر میں جو دشمنی تھی ظاہر و باطن کی، وہ کہاں جائے۔ تو وہ ایسے خوش ہونے لگے مشرک مکہ جیسے کہ ان کی عید ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں مسلمان بھی تھے، مرد تھے، مسلمان عورتیں تھیں، اور خاص طور پر حضور کا اپنا قبیلہ بنی ہاشم والے لوگ تھے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو بڑے اداس ہو گئے، اور حضرت عباس نے خاص طور پر فوراً اپنا ایک غلام بھیجا حجاج کے پاس کہ حجاج، قریش تمہاری نسبت سے یہ خبر بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو قید کیا گیا ہے،
تو حجاج نے کہا اس غلام کو کہ عباس کو جا کے کہیں کہ میں ابھی تھوڑا مصروف ہوں، اپنے قرض اور امانتیں ان لوگوں سے لے رہا ہوں، میں آپ کو پھر ایک خبر بتاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو بعد میں جب حجاج نے وہ سارا اپنا امانتیں اور پیسے لوگوں سے لے لیے، اور اس بنیاد پر لیے کہ لوگوں دیکھو ابھی محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ قید ہو گئے ہیں خیبر والے یہودیوں کے پاس، اور خیبر کے یہودیوں کو بہت سارا مال و اسباب مسلمانوں کا ہاتھ لگائے تو وہ بیچ رہے ہیں، تو وہ مجھے خریدنا ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے تاجر لوگ آ جائیں وہ سامان سستے میں لے لیں، تو یہ میرے لیے ایک موقع ہے، تو آپ کے پاس میرے پیسے ہیں تو آپ دے دیں۔ تو جلدی پیسے اس بہانے کے لے لیے، اور جب پیسے پورے لے لیے تو پھر حضرت عباس کی خدمت میں خود حاضر ہوئے، اور حضرت عباس کو صحیح خبر بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی ہے اور آپ صحیح سلامت ہیں، اور خیبر ویران ہو گیا۔ خیبر کے یہودیوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور وہاں اسلام کی سلطنت قائم ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے وہاں مقرر فرمایا تھا، اور سب سے اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں۔ تو حضرت عباس بڑے خوش ہوئے، لیکن حجاج نے کہا کہ یہ خبر ان مکے والوں کو بتانا نہیں، 3 دن نہیں بتانا جب تک میں سلامتی کے ساتھ مکہ چھوڑ نہ جاؤں۔ تو 3 دن کے بعد حضرت عباس اٹھے، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، اور جا کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ ان کی چال ڈھال سے کفار مکہ نے پوچھا کہ عباس تم تو مسلمان ہو اور محمد علیہ السلام قید ہو گئے، اور تم کیوں خوشی کر رہے ہو؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں اس لیے خوشی کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا ہے، اور جو ہے وہ بی بی صفیہ خیبر کی جو سردار کی بیٹی تھی وہ حضور کے نکاح میں آ گئیں، اور نبی علیہ السلام خیریت اور عافیت کے ساتھ مدینے میں ہیں۔ تو قریش دوبارہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ عباس آپ کو یہ خبر کس نے بتائی؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ اسی شخص نے، حجاج نے، جس نے تمہیں شکست کی خبر بتائی تھی، کیونکہ شکست کی خبر اس نے صرف یہ بہانہ اس لیے کیا کہ تم لوگوں سے وہ اپنا مال ریکور کر سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ حجاج بھی مدینے میں مسلمان ہو گیا ہے، اور فتح خیبر کو، اس کے اثرات کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ تو صرف اس نے بہانہ کیا کہ تم لوگوں سے اپنا وہ مال وصول کر سکے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ مہاجر جو حبشہ کی طرف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قاصد جناب عمرو بن امیہ زمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا نجاشی بادشاہ کے پاس خط دے کر۔ تو نجاشی کو باضابطہ اسلام لے آنے کی دعوت تھی، جو پہلے ذکر ہوا کہ وہ اس نے قبول کی تھی۔ جب خط نجاشی کے پاس حضرت عمرو بن امیہ زمیری لے کر گئے اور بتایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کا خط ہے، تو وہ بادشاہ تھا، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ 1 منٹ، مجھے یہاں خط نہیں دینا، میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں، میں نیچے اتر کر وہ خط لوں گا۔ تخت سے اترا اور زمین پر بیٹھا اور ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام کا خط ریسیو کیا، آنکھوں پر لگایا، چوما۔ اس میں ایک تو دعوت تھی، نجاشی نے وہ قبول کی اسلام کی دعوت، اور باضابطہ طور پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا۔
اور ایک خط میں یہ متن تھا کہ جو مہاجرین ہیں نجاشی کے پاس حبشہ میں، ان کو میری طرف بھیج دیں مدینے۔ اور ایک خط تھا خاص طور پر ام المومنین جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام، کہ نجاشی کو حضور نے لکھا کہ ام حبیبہ سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ آپ ان کے پاس میرا پیغام بھی بھیجیں اور حق مہر بھی ادا کر دیں۔ تو حق مہر کے جو رقم تھی وہ نجاشی بادشاہ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے ادا کی، اور اپنی ایک خاص باندی تھی، رملہ نام تھا، اس کو دوڑایا جناب بی بی ام حبیبہ کی خدمت میں کہ حضور کا نکاح کا پیغام لے کر جائیں۔ تو بی بی ام حبیبہ حضرت بی بی حبیبہ ہجرت کر چکی تھی حبشہ کی طرف۔ اصل میں بی بی صاحبہ بیٹی تھی ابو سفیان کی، جو کہ ابھی تک حضور کا کٹر دشمن تھا۔ اور دوسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کا جو شوہر تھا وہ مرتد ہو کر پھر مر گیا۔ ہجرت تو کی لیکن وہاں وہ مر گیا، تو بی بی صاحبہ اکیلی رہ گئیں۔ حضور کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے لیے اپنے لیے پسند فرمایا اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو بی بی صاحبہ نے خواب میں سے پہلے، پیغام پہنچنے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ کوئی پکار رہا ہے ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین ام حبیبہ، یعنی نام بھی لیا بی بی صاحبہ کا اور پکار رہے ہیں کہ آپ ام المومنین ہیں۔ تو رملہ جو ہے وہ گئی اور بی بی صاحبہ کو جا کے حضور کا نکاح کا پیغام دیا۔ تو بی بی صاحبہ نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ فرط جذبات میں خوشی محسوس کی، اور اس پیغام لانے والی رملہ کو آپ نے اپنے زیور اتار کر تحفے میں دے دیے کہ تم اتنا بڑا پیغام لے آئی ہو میرے لیے۔ تو یہ کشتیاں دو ہوئیں، ایک میں عورتیں اور شاید بچے بھی ہوں وہ مدینے گئی، اور ایک میں جو ہے وہ مرد تھے جس میں حضرت جعفر، حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ، وہ سیدھا خیبر چلے گئے تھے۔ تو اسی طرح بی بی ام حبیبہ کو یعنی نجاشی بادشاہ نے 2 کشتیاں کیں، مہاجرین کو روانہ کیا۔ تو جب بی بی صاحبہ واپس آ رہی تھی تو وہ رملہ جو ہے وہ بی بی صاحبہ کا زیور جو بی بی صاحبہ نے خود تحفے میں دیا تھا وہ واپس لے کر آئی، اور ادب کے ساتھ پیش کر دیا کہ بی بی صاحبہ یہ زیور آپ کا، یہ سونا آپ مسافری کی حالت میں آپ کو شاید کام آ جائے، مجھے اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے بس آپ کا بڑا گھرانہ ہے یہ حاجت ہے کہ آپ حضور کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور میرے لیے درخواست کرنا، اور میرا بتانا کہ رملہ باندی نے آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، لہذا بروز قیامت میری وہ شفاعت کریں۔ نبی علیہ السلام کے متعلق انہوں نے پیغام بھیجا اس طرح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ لشکر آپ کا واپس آ رہا تھا مدینہ کی طرف خیبر سے، تو ایک مقام تھا منزل صہبا لکھا ہوا ہے، وہاں جب آپ پہنچے تو آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو آپ پر عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اگر آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ لیٹ جاتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی صحبت میں رہتے تھے، ہر وقت رہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ حضرت علی کے ران مبارک پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھ دیا اور وحی سے مشغول ہو گئے، اور وحی جو ہے وہ لمبی ہو گئی اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ تو جب آپ وحی سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا
کہ یا علی المرتضیٰ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے فوراً ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا اور عرض کی کہ یا اللہ میری وجہ سے اور اس وحی کی وجہ سے، یعنی رسول کریم کی خدمت میں اور اس وحی کی وجہ سے حضرت علی کی نماز جاتی رہی عصر کی اور وہ پڑھ نہیں سکے، تو آپ یا اللہ اس سورج کو مغرب سے واپس کر دیں تاکہ علی المرتضیٰ نماز عصر پڑھیں، نہیں تو یہ پوری زندگی غمگین رہیں گے۔ تو حضرت علی کی وجہ سے سورج مغرب سے واپس آیا اور حضرت علی نے وہاں نماز پڑھی اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، اس کو لیلۃ التعریس کا واقعہ، وہ بھی نماز کے متعلق ہی ہے کہ اسی سفر میں جب آپ منزلیں طے کرتے 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 آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو کوئی آخری حصہ رات کا بچا، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ تم جاگتے رہنا اور فجر میں جب وقت داخل ہو جائے تو ہمیں جگانا، تو ہم نماز ادا کریں گے۔ لیکن آخری وقت میں حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی اور سورج کی روشنی جب آئی بلکہ تپش آئی تو صحابہ کرام بھی جاگے، نبی علیہ السلام بھی سجاگ ہوئے اور حضرت بلال ساتھی تھے، تو حضرت بلال کو آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ چونک کر اٹھا، تو اس پر صحابہ کرام کو بڑا رنج ہوا کہ ہماری نماز چلی گئی ہے، تو حضرت بلال کو وہ ملامت کرنے لگے، تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ روح اللہ تعالیٰ سوتے ہوئے میں قبض کر لیتا ہے، اور جب روحیں واپس آئیں تو ہم نے نماز ادا کر لی۔ تو آگے جا کر آپ نے وہ پھر نماز ادا کی اور اذان بھی کہلوائی، تکبیر بھی کہلوائی، اور پھر وہ قضا نماز کو آپ نے ادا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہے صلح فدق کا، کہ فدق کے یہودیوں کے پاس آپ نے ایک صحابی کو بھیجا امیر بنا کر، تو فدق والے یہودی جو ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے، اور بعض کہتے ہیں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، تو لیکن یہودی جو ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے، لیکن انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے جو باغات ہیں ان کا ہم جو ہے پیدائش جو بھی ہے آمدنی، اس کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے اور آپ کی سلطنت کو تسلیم کریں گے، اور آپ کے دشمنوں کو ہم کبھی نہ تو آپ سے دشمنی کریں گے، نہ کہ آپ کبھی دشمنوں کا ہم ساتھ دیں گے۔ تو یہ باغ فدق جو ہے بغیر لڑائی کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے خمس نکالتے تھے اور اپنے اقربا اور اہل بیت اور مساکین وغیرہ پر آپ خرچ کرتے تھے۔ تو یہی بس خیبر کے ساتھ جو واقعات جڑے ہوئے تھے۔ ابھی عمرۃ القضاء کا واقعہ آ رہا ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، اور اس کے جو ثمرات ہیں دنیا و آخرت میں سیرت پاک کے بیان کے اور سننے کے اور کہنے کے، اس سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔